وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، کل کے درس قرآن میں ہم نے سورہ آل عمران کا مختصر سا تعارف اور سورۃ البقرہ کے ساتھ اس سورت کا ربط پڑھا تھا۔ تو آج کے اس درس میں ہم سورہ آل عمران کے مضامین کا خلاصتاً جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں، اس اعتبار سے دو تقاریر جو ہے وہ سامنے رکھنی ہیں۔ تو پہلی تقریر میں اللہ رب العزت نے مشرکین نصارہ کے شبہات کا ازالہ کیا ہے کہ ان عیسائیوں کو جو توحید کے حوالے سے شبہات تھے اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شبہات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دور فرمایا۔ توحید کے حوالے سے عیسائیوں کو جو شبہات تھے وہ 5 طرح کے شبہات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ تو پہلا جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نصارہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح اللہ، کلمۃ اللہ اور ابن اللہ کے لفظ استعمال کیے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ اور معبود ہیں۔ دوسرا شبہ جو اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد، کوڑوں کو، اندھوں کو وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، بے جان چیزوں میں روح پھونک دیا کرتے تھے، اور گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مختار کل بھی ہیں، متصرف بھی ہیں، وہ غیب دان بھی ہیں۔ تو تیسرا شبہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ کہ عیسائی کہا کرتے تھے ہمارے بڑوں کے پاس ایسی بہت سی عبارات ملتی ہیں جن میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو اس وجہ سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ توحید کے حوالے سے چوتھا شبہ جو نصارہ کو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے، تو ان کو یہ پھل کوئی لا کے نہیں دیتا تھا، بلکہ جب ان کا جی چاہتا تھا تو ان کے پاس یہ پھل آ جاتے تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام بھی وہ الہ اور معبود ہیں، کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ جب چاہیں جو چاہیں وہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں۔ اور توحید کے حوالے سے ہی 5واں جو شبہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نصارہ کا وہ یہ تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب بوڑھے ہو چکے تھے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، تو ان کی بیوی
جس عمر کو پہنچ چکی تھی وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھی، تو ایسی عمر میں جا کے، بڑھاپے میں جا کے اولاد کا ملنا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی الہ اور معبود ہیں۔ ان 5 شبہات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں توحید کے حوالے سے ان 5 شبہات کا پھر جواب بھی دیا۔ تو سب سے پہلا جو اعتراض تھا یا شبہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے یہ روح اللہ کے، کلمت اللہ کے یا ابن اللہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس پہلے شبہ کا جواب دیا کہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو متشابہات ہیں اور جن کی مراد واضح نہیں ہے، تو ایسے الفاظ کے معانی کے پیچھے اور ان کی مراد جاننے کے لیے ان کو کریدنا اور ان کے پیچھے پڑ جانا، تو یہ اہل ایمان کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو یہ سارے کے سارے انہی متشابہات میں سے ہیں، اور یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیے ہیں، یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بھی استعمال کیے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے مقام پہ بھی بیان فرمایا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ یہ یہود کہا کرتے تھے اور عیسائی کہا کرتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں ابن اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کے محب ہونے کے، یہ تورات اور انجیل میں بکثرت آپ کو ملیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی، تو یہ اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب کہیں پہ محبت کو بہت زیادہ واضح کرنا ہو تو وہاں پہ ایسے الفاظ بعض اوقات بولے جا سکتے ہیں۔ تو دوسرے شبہ کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا 5ویں رکوع سے کہ یہ جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد کوڑوں کو، اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور بے جان چیزوں میں روح پھونکتے ہیں، اور گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں، تو فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، تو یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دوسرے شبہ کا جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مادرزاد کوڑوں کو، اندھوں کو ٹھیک کرنا، ان کو اچھا بھلا کرنا، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے حکم سے تھا، اور اسی طرح بے جان چیزوں میں روح پھونکنا یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ تو ان ساری کی ساری چیزوں، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کام کیے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو دیتے ہیں اس کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے۔ تو اس میں اصل طاقت اللہ رب العزت کی ہوتی ہے پیغمبر کی ذات پہ، کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی بادشاہت مزید لوگوں کے سامنے نکھر کے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس پیغمبر کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ تو معجزے میں پیغمبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس میں اللہ رب العزت کی قدرت ہوتی ہے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اعلان کیا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں، اور اسی طرح بے جان چیزوں میں جو روح پھونکتا ہوں۔
تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہیں، میری مرضی سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے اس کا اقرار کیا۔ تو اس کو پھر آپ دیکھیں کہ اگر اس بنا پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نائب مانا جاتا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ بنی اسرائیل اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئیں، الٹا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کا مددگار بنے، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کی طرف، میرا مددگار بنے، میرا معاون بنے۔ تو جو مختار کل ہوتا ہے، جو متصرف ہوتا ہے، جو الہ اور معبود ہوتا ہے، اس کو اپنی مدد کے لیے اوروں کو دعوت نہیں دینی پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد پھر 8ویں رکوع میں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس چیز کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد پھر یہ کہ وہ جو تیسرا شبہ تھا، تو 8ویں رکوع سے پھر اس کا جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، خود اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو شریک ٹھہرانے کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر بیان کیا کہ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کہ کیا نبوت اور رسالت کے مل جانے کے بعد، اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود لوگوں کو یہ دعوت دیں گے کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کریں؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو بیان ہے، تو اس دعوت کو پھر سورہ مریم میں بھی بیان کیا نا تفصیل کے ساتھ۔ تو اب وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے الفاظ ذکر کیے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی اللہ رب العزت ہی ہے، تو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے رہے ساری زندگی کہ میرا اور تمہارا خدا وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ ہے، اور اس چیز کی دعوت دینے کے بعد خود ہی وہ لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دیں، تو ایسا ممکن نہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وہ چوتھے شبے کا جواب دیا کہ یہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے الہ اور معبود ہونے کا تصور قائم کیا، ان کے پاس بے موسم پھل آنے کا۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا مریم انا لکی ھذا، کہ مریم یہ پھل سارے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم علیہ السلام نے خود بول کے کہا کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں جو میرے پاس موجود ہیں، یہ بے موسم پھل، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو رہا زکریا علیہ السلام کا مسئلہ، جو 5واں شبہ تھا نصارہ کا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی، تو فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ۔ تو اسی صورت کے 5ویں رکوع سے اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر جواب دیا، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ساری زندگی حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگتے رہے، اور یہاں پہ بھی انہوں نے اللہ رب العزت سے نیک اولاد کا سوال کیا۔ تو اگر وہ مختار کل ہیں اور متصرف تھے اور وہ الہ اور معبود تھے، تو پھر اللہ سے دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان 5 شبہات کا جواب دینے کے بعد جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کی خدائی میں، الوہیت میں، ربوبیت میں اس کا شریک نہیں ہے۔
وہ چاہے کوئی فرشتہ ہو، وہ چاہے کوئی اللہ کا پیغمبر ہو، وہ چاہے پیغمبر کی والدہ ہو، اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے متقرب ہیں، لیکن یہ اللہ کے متقرب تو ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، الہ اور معبود نہیں ہے۔ الہ اور معبود صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ مشکلات میں، حاجات میں، دعا و پکار کو سننے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ وہی اکیلا مختار کل ہے، وہی متصرف ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرشتہ، کوئی بھی جن، کوئی بھی مخلوق اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی وحدانیت میں شریک نہیں ہے۔ تو یہ 5 شبہات تھے جن کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیا۔ تو رسالت کے حوالے سے نصارہ کے کیا شبہات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ آئندہ درس میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔